فتنے نہیں ہونا تھا ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے ہونا ہے، ہو جاتے ہیں۔ دو گروپ نہیں ہونا تھا، پوری کوشش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دو گروپ بن جاتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب ہونا تھا طے ہو گیا تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو فتنے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بات پر سوچ ایک دوسرے کے خلاف ہونا اور آپس میں دو گروپ ہو جانا، دو جماعتیں ہو جانا، یہ میرے بھائیوں یہ ایسا پچھلے زمانوں میں بھی ہوتا آیا ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا ہے، آپس میں اختلاف ہوا، اہل حق جماعت میں بھی اختلاف ہوا، سوچ الگ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ الگ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ الگ ہے، اور اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوچ الگ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ الگ ہے۔ دونوں کی سوچ میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف اتنا آگے بڑھا جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کرنے کی نوبت آ گئی۔ لیکن میرے بھائیوں یہ فتنے، یہ اس طرح اختلافات یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، لیکن اخلاق کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، انسانیت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کو کافر انہوں نے نہیں کہا اور ایک دوسرے کے لیے دشمن وہ نہیں بنے۔ ان کے اس اختلاف کے اندر بھی ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اس طرح اختلاف ہونے کے بعد بھی، دو جماعتیں آپس میں بننے کے بعد بھی ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ جب دونوں کی لڑائی ہوتی اور نماز کا وقت آتا تو نماز کے وقت میں ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، وہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو مسلمان ہیں وہ نماز میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ دونوں جماعتیں حق جماعت ہیں، ان کا آپس میں کسی سوچ کا اختلاف ہے، وہ اختلاف وہ جانے اللہ جانے، یہ تو میرے لیے سب برابر ہیں، میں کیوں الگ ہو جاؤں؟ یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی میرے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کسی نے بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ آج مسجد میں کوئی جماعت آ جائے تو اس کے جماعت کا بوریا بستر باہر کر دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے مسجد سے بھگانے کا۔ یہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، ایمان والوں کی مسجد ہے، اس مسجد پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔ جب مسجد بن گئی اس مسجد پر ہر ایمان والے کا حق ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ترم ہو یہ نہیں کہہ سکتا میری مرضی کے بغیر کوئی یہاں نہیں آ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہر کوئی آ سکتے ہیں، ہر کوئی رہ سکتے ہیں، یہاں پہ قیام کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر نکالنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اتنی لڑائی کے باوجود بھی جنازے کی نماز کسی کی ہونا ہے تو جنازے کی نماز میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں اگر ایسے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے اگر جماعت کو نکالا جا رہا ہے، چاہے وہ بریلوی نکالے، چاہے وہ اہل حدیث نکالے، چاہے وہ جماعت اسلامی نکالے، میرے بھائیوں ان کو سمجھاؤ یہ مسجدیں
سب کی ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں، سب عبادت کر سکتے ہیں، سب تبلیغ کر سکتے ہیں، سب محلے میں پھر کر دعوت دے سکتے ہیں، ہر مسجد میں آ سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر اس طرح لکھنے کا کسی کو اختیار نہیں کہ مسجد فاتحہ کی ہے، یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد اس طرح کی نہیں لکھنا چاہیے۔ سب مل جل کے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے، مسجد میں آنے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ ہم ہر ایک کا، ہماری مسجد کے حساب سے ہم ہر ایک کا استقبال کریں گے، ہر ایک کو آنے دیں گے، یہاں ہر ایک کو رہنے دیں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اگر کوئی یہاں ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امامت کیے ہوئے 5-6 سال ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کسی کو بھی الگ بٹھا کر میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں بنتے ہیں۔ مسجد ہے، آئیے نماز پڑھیے۔ آمین کسی نے اگر زور سے بولا ہے، ہاں بیان تو کیا میں نے کہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، اختلاف یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن کسی کو یہ کہہ کر کہ تو فلاں جماعت کا ہے نکل جا مسجد سے، اختیار نہیں ہے۔ صحابہ نے سکھایا ہے کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ کیا اکرام مسلم یہ ہے کہ جماعت کا بستر پھینک دیا جائے باہر؟ سوریا پیٹ کو جماعت آئے تو اس کو بھگا دیا جائے؟ کیا یہ ہے اکرام مسلم؟ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر باطل جماعت بھی آتی ہے تو ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے اور ان کو مسجد میں آنے دینا چاہیے۔ یہاں تو اہل حق جماعت ہے، ان کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھو جب فتنہ ایسا ہو جائے کہ حق جماعت ہے، صحیح جماعت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں الگ ہو جائے تو اس موقع پر تمہیں ادھر جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جو جماعت اور جو امام ہے، وہ امام اور مسلمانوں کی اکثریت جس طرف ہے اس طرف تم ہو جاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، اور نہ اس جماعت کو برا بولنا ہے نہ اس جماعت کو برا بولنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو برا نہ بولیں، اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، دونوں کام کرتے جائیں۔ کام اصل مقصد ہے، دین کی محنت اصل مقصد ہے، کلمے کی بلندی اصل مقصد ہے۔ یہ آپس میں جماعتیں بنا کر لڑنا نہیں چاہیے، یہ اپنا کام کرو، یہ اپنا کام کریں، دونوں اپنا کام کریں۔ ہاں اگر آپ ادھر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، ادھر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ ایک کام یہ کرو کہ تم اپنے گھر میں جو قالین بچھاتے ہیں، قالین نیچے بوریا وغیرہ میاٹ بچھاتے ہیں، عام طور پہ دکانوں میں، گھروں کے اندر بھی بچھاتے ہیں میاٹ، وہ میاٹ کو چپکا کے ڈال دیتے ہیں، اب جھاڑنا بھی ہے تو اس کے اوپر سے جھاڑتے ہیں۔ کبھی گھر خالی کرنا ہے یا کچھ گھر دھونا ہے، ایسا اس موقع پر جب پرانا ہو جائے میاٹ تو پھر جب نکالا جاتا ہے 1 سال 1.5 سال کے بعد، پھر اس کے بعد اس کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لگایا جاتا ہے، اگر پرانا ہے تو پھر نیا لا کے لگایا جاتا ہے۔ تو جیسے جو ٹاٹ ہے، قالین ہے، فرش ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، اس کو نکالا نہیں جاتا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گھر میں رکھو، گھر میں رہو۔ آؤ ایسے حالات اگر پیش آ جائیں اس موقع پر تم اپنی ذات کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، کسی کے چکر میں مت پڑو۔ میں ادھر بھی نہیں جاؤں گا، ادھر بھی نہیں جاؤں گا، کیا کروں گا؟ اذان ہوئی اللہ اکبر، آؤں گا مسجد کو، نماز پڑھوں گا، میرے جو اعمال ہیں، وظیفے ہیں، وہ کر لوں گا، سیدھے گھر جاؤں گا، جب بھی نوکری کا، میرے کاروبار کا جو بھی وقت ہے کاروبار کر لوں گا، میرے بچوں کی فکر کروں گا، میرے گھر کی فکر کروں گا، جو فرض ہے، جو اصل ہے وہ کروں گا۔ یہ کرو، یا پھر 2 جماعتوں میں کسی امام یا کسی جماعت اس طرف ہو جاؤ، اس طرح کرو۔ لیکن کسی بھی صورت میں آپس میں لڑانا، تم نہیں آنا بولنا، میں نہیں آنا بولنا، تم کافر بولنا، میں کافر بولنا، یہ نہیں، حضور نے یہ نہیں سکھایا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بعض صحابہ تو ایک طرف ایک صحابی کے ساتھ ہو گئے، بعض صحابہ ایک صحابی کے ساتھ ہو گئے، لیکن ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی کسی طرف بھی نہیں گئے، گھر میں بیٹھے رہے۔
تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر ایسی لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کو کسی ایک کا تو ساتھ دینا چاہیے تھا، اور آپ تو ایسے باپ کے بیٹے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے جوشیلے آدمی تھے، ایسے حالات پر وہ کیسے قابو پاتے تھے؟ آپ ان کے بیٹے ہو کر تلوار گھر میں ہیں، سب موجود ہے، طاقت ہے، ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور ایک صحابی ہو، گھر میں کیوں بیٹھے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کا اختیار دیا، ایسے حالات آئیں تو ایک طرف ہو جاؤ، دو جماعتوں میں کسی ایک کا ساتھ دو، اور اگر تمہیں دونوں کا بھی ساتھ نہیں دینا ہے تو ایک اور آپشن بھی ہے، گھر میں بیٹھے رہو۔ لہٰذا میں یہ اختیار کیا ہوں کہ ایسے حالات میں نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، بلکہ گھر میں بیٹھے رہوں گا، نماز کا وقت آئے نماز کو جاؤں گا، لیکن تیسرا کام نہیں کروں گا، ادھر کی جماعت ادھر کی جماعت دونوں کو لڑانا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا اور فتنہ مچانا، فساد مچانا، یہ کام نہیں کروں گا۔